بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا چوتھے سبق کا پہلا حصہ ہے اور سبق کا نام ہے آلودگی کا زہر، اور آج ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے فعل سے فاعل بنا سکے اور فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکے، یعنی فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت آپ کو آنی چاہیے، اور آج ہم اسی پر توجہ رکھیں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم 3 چیزیں پڑھیں گے اور آگے چل کر ہم مزید اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے۔ آج کی پہلی چیز ہے فعل، دوسری چیز ہے فاعل اور تیسری چیز ہے مفعول۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور ان تینوں کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، فعل سے مراد وہ اسم ہے جس سے کام کو کرنے یا سہنے کا اظہار ہو۔ فعل وہ اسم ہے جس سے کام کو کرنے یا سہنے کا اظہار ہو۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو بہت آسان ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور مفعول، اس کی تعریف آپ کو خود بخود آ گئی، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ چیز یا وہ انسان مفعول کہلاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے 3 چیزیں آ گئی۔ فعل یعنی وہ کام، اس کام کو فعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو وہ کام کر رہا ہے۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ چیز ہے یا چاہے وہ انسان ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور مثال کیا ہے؟ مزدور گھر بنا رہا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، مزدور، گھر، اور ایک ہے بنا رہا ہے یعنی بنانا۔ مزدور یہ فاعل ہے، اس لیے کہ فاعل کی تعریف کیا تھی؟ کام کرنے والا۔ اور گھر بنانے کا کام کون کر رہا ہے؟ مزدور کر رہا ہے، لہذا مزدور ہوگا فاعل۔ دوسرا لفظ ہے گھر۔ اب گھر ہے مفعول۔ گھر کیا ہے؟ مفعول، اس لیے کہ مفعول کی تعریف کیا تھی؟ جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، لہذا گھر پر مزدور کام کر رہا ہے، اس لیے ہم گھر کو مفعول کہیں گے۔ اور بنا رہا ہے، اس میں بنانا یعنی مزدور کا وہ گھر بنانا یا تعمیر کرنا، یہ وہ فعل ہے جو مزدور گھر میں کر رہا ہے، لہذا بنا رہا ہے میں بنانا، یہ ہوگا فعل۔ تو بچوں، آپ نے سیکھ لیا کہ فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ اب ہم فعل، فاعل اور مفعول کی چند مزید اور آسان سی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے اس میں فعل کی فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، اسلم نے زید کو مارا۔ اسلم نے زید کو مارا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے اسلم، زید اور مارا۔ یاد رکھیں، اسلم یہ فاعل ہے۔ اسلم کیا ہے؟ فاعل، اس لیے کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، اور اس جملے میں مارنے والا کون ہے؟ اسلم، لہذا اسلم کیا ہوگا؟ فاعل۔ دوسری چیز وہ ہے زید۔ اسلم نے زید کو مارا، یعنی مارنے کا فعل وہ کس پر ہو رہا ہے؟ جی ہاں، زید پر، لہذا زید کو ہم کہیں گے مفعول۔ کیا کہیں گے؟ مفعول، اس لیے کہ مفعول کہتے ہیں اس اسم کو جس پر کام کیا جا رہا ہے، لہذا چونکہ مارنے کا کام زید پر ہو رہا ہے، زید کو ہم کہیں گے کہ زید مفعول ہے۔ اور وہ فعل کون سا ہے جو اسلم نے زید پر کیا؟ مارا، تو لہذا مارا ہو جائے گا فعل۔
कितना आसान था। अब देखते हैं अगली मिसाल को। अगली मिसाल में हसन ने किताब खोली, हसन ने किताब खोली। इसमें भी आपको तीन चीजें नजर आएंगी। हसन जो कि फाइल है, इसलिए कि ये काम करने वाला है, किताब खोलने वाला है। दूसरी चीज है किताब जो कि मफऊल है, इसलिए कि खोलने का अमल वो किताब पर किया गया है, लिहाजा ये मफऊल कहलाएगा। और खोली यानी किताब खोलने का जो अमल है, इसे हम कहेंगे फ़ेल। क्या कहेंगे इसको? फ़ेल। तीसरी मिसाल है आयशा ने कुरान पढ़ा। इसमें आयशा फाइल है, क्यों कि आयशा कुरान पढ़ने वाली है, लिहाजा आयशा फाइल है। कुरान जिसको पढ़ा जा रहा है और पढ़ने का जो फ़ेल है वो कुरान पर जारी किया जा रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि कुरान क्या है? मफ़ऊल। और पढ़ा ये फ़ेल है। और आखिरी मिसाल आज की, माली ने गोडी की। इसमें माली जो कि गोडी करने वाला है, ये क्या होगा? फाइल। और गोडी ये क्या होगा? फ़ेल। और इस मिसाल में बच्चों आपने गौर किया कि मफ़ऊल मौजूद नहीं है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़ेल और फाइल तो होता है लेकिन मफ़ऊल मौजूद नहीं होता। तो आपने मिसालों के जरिए से फ़ेल, फाइल और मफ़ऊल की पहचान भी कर ली, और इससे पहले हमने फ़ेल की, फाइल की और मफ़ऊल की तारीफ भी सीख ली। अब चलते हैं किताब की तरफ, और किताब में कुछ सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, और हर सवाल के नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं। और याद रखें, इन 4 में से सिर्फ एक जवाब ही दुरुस्त है, और हमने उस एक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। आपने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की तारीफ जहन में रखनी है और अपने जहन को बेदार रखना है, ताकि इन सवालात को हल करने में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलते हैं सवालात की जानिब। हमारा आज का पहला सवाल है, नासिर खाना खाता है। इस फ़िक्रे में फ़ाइल की निशानदही करें। जी हाँ, आप सोचें कि इस जुमले में जो कि है नासिर खाना खाता है, इसमें फ़ाइल क्या है? और फ़ाइल की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी? जो कि काम करने वाला है। अब इस जुमले में काम करने वाला कौन है? खाना कौन खा रहा है? नासिर, लिहाजा दुरुस्त जवाब होगा नासिर। दूसरा सवाल वो भी बहुत आसान है, खेलना से बनने वाला इसमें फ़ाइल है, यानी खेलना उससे जो इसमें फ़ाइल है वो क्या होगा? और फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम करता है। और आपको मालूम है कि खेलने वाले को कहते हैं खिलाड़ी, लिहाजा ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। तीसरा सवाल है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस जुमले में फ़ेल की निशानदही करें, यानी इस जुमले में हमने तलाश करना है कि फ़ेल कौन सा है। परिंदे तो नहीं हो सकता, इसलिए कि परिंदे तो फ़ाइल हैं। हवा में ये भी फ़ेल नहीं है। उड़ना, उड़ते हैं, उड़ना क्या है? फ़ेल, लिहाजा दुरुस्त जवाब होगा उड़ते। अगला सवाल है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इस जुमले में मफ़ऊल कौन सा है? हमने इस जुमले में मफ़ऊल की तलाश करनी है। और जुमला क्या है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसमें मफ़ऊल है लोगों, दरख्त, लगाना या ज़्यादा। लोग तो हो जाएंगे हमारे फ़ाइल, इसलिए कि वो दरख्त लगाने वाले हैं, और दरख्त जो कि लगाएंगे और लगाने का अमल उन पर होगा, लिहाजा हमारा दुरुस्त जवाब होगा दरख्त। और आखिरी सवाल हमारा आज का है, अनोरल को किसी तफरीही मकाम पर ले जाएं। इस जुमले में और इस फ़िक्रे में फ़ेल कौन सा है, ये हमने तलाश करना है। हमारे सामने 4 जवाबात दिए गए हैं, अनोरल, तफरीही मकाम, ले जाएं या किसी। अनोरल तो हो नहीं सकता, इसलिए कि ये नाम है। तफरीही मकाम भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये एक जगह का नाम है जहां पर हम कह रहे हैं इसको उस मकाम पर ले जाएं, तो लिहाजा ले जाएं ये है इसका दुरुस्त जवाब, और आपने इसको मुंतखब कर लेना है। अब प्यारे बच्चों, आपने फ़ेल,
فاعل اور مفعول کی تعریف بھی سیکھی، ہم نے ان میں مطابقت بھی تلاش کر لی اور سیکھ لی، اور ہم نے مل کر بہت اچھی طرح سے سوالات بھی حل کر لیے۔ اب آپ نے اپنے ذہن سے کام لینا ہے اور آپ نے اپنے سمر پیک کو کھولنا ہے، اور سمر پیک سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے جو کہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ہم نے مل کر چند جملوں کو لیا تھا اور اس میں سے فاعل کو، مفعول کو اور فعل کو الگ الگ کیا تھا، اسی طرح آپ نے ان 5 جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور فعل کی، فاعل اور مفعول کی تعریف کو ذہن میں رکھ کر ان جملوں میں سے آپ نے فعل کو، فاعل کو اور مفعول کو الگ الگ کر کے ان خانوں میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ ہر جملے کا فاعل آپ نے یہاں لکھنا ہے، ہر جملے میں اگر مفعول موجود ہے آپ نے اس کو یہاں پر لکھنا ہے، اور ہر جملے کا فعل اگر موجود ہے تو وہ آپ نے ان خانوں میں لکھ دینا ہے، اور آپ نے بہت محنت سے اور بہت غور سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے بچوں، وہ ہے آپ کے سامنے ایک اقتباس موجود ہے، ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو کہ آپ کے سبق ہی سے ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں جہاں جہاں فعل آتا ہے، جہاں جہاں فاعل آ رہا ہے اور جہاں جہاں مفعول آ رہا ہے، آپ نے ہر ایک کو مختلف رنگ سے دائرہ لگا کر اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی میں کوئی سوال میں مشکل پیش آتی ہے یا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ یقیناً اپنے گھر کے بڑوں سے، اپنے والدین سے اس میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ خود ان سوالوں کو حل کریں اور اگلے سبق سے پہلے آپ نے تمام گھر کا کام کیا ہو۔